حضرت سعد بن نبی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا. یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے. اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. پرابلم ہوگی, بیماری ہوگی, قرضہ ہوگا, واٹ ایور پرابلم, میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. سبحان اللہ, مستجاب الدعوات. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا. کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنے صدقے دو, اتنا لمبا مجاہدہ کرو, پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے. نہیں, ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے. مسئلے حل ہو گئے نا. میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے, اپنی کمائی پاکیزہ کریں, اپنا کھانا پاکیزہ کریں, اپنے لقمے پاکیزہ کریں. اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے تو یاد رہے ختم قرآن کا وقت وہ خاص وقت ہے کہ جس وقت یعنی کہیں بھی ختم قرآن کیا جائے اب دعا مانگی جائے تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آقا آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن. ایک درود 10 رحمتیں, 10 درود 100 رحمتیں, 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رحمتوں میں نہاتا جاؤں اللہ کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں, کتنا ایزی فارمولا ہے. لیکن اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت اور امپورٹنٹ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. ایک غلام کے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے نا کہ آقا پیچھے جنت میں لے جائیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم تو پیچھے جانے والوں میں سے ہیں مگر آقا کی کرم نوازی دیکھو فرماتے ساتھ لے کر جائیں گے. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں پلیز اپنی زندگی پر ہمیں نظر دوڑانی ہے. ہم کتنا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹائم کو کتنا فضول برباد کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ہیں, پورے دن میں درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ درود پاک اگر آپ تھورلی ریڈ کریں کتابوں کو, قاضی عیاض نے شفا شریف نے امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق تحریر فرمائے نا, یعنی امت پر رسول اللہ کے جو رائٹس ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے. احادیث کا مضمون ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. If you want to take a company of angels, آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں, آپ رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات
کیسے سبق آموز واقعات ہیں. صرف سورہ بقرہ کے بارے میں آج چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے والی سورت. یہ کیوں گائے والی سورت ہے بہت سو کو شاید یہ بھی نہیں پتا. یہ کون سی گائے تھی؟ اگر اس کو دنیا کی سب سے ایکسپینسو کاؤ کہا جائے, دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت پیارا سبق بھی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا, بزرگ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس صرف ایک گائے تھی, ایک بچیا تھی چھوٹی سی. انہوں نے اس بچیا کو, اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا, انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے بارگاہ میں امانت کے طور پر سپرد کر دیا کہ اے اللہ, میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں, جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے تو مولا اسے لوٹا دے. اس والد کا, نیک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار, بڑی خدمت کرتا. رات کے 3 حصے کیے, ایک حصے میں آرام کرتا, ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, اس میں جو کماتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا, ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا, ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا, تیرے والد نے تیرے لیے ایک بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تھا, فلاں جنگل میں جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی. ایک گائے جو تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی, جوان ہو گئی, دوڑتی بھی آئی, وہ پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے آیا. ان دنوں مارکیٹ میں ایک گائے کی قیمت تقریباً 3 درہم تھی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے 3 درہم میں, یہ 3 دینار تھی, جا کے اس کو سیل کر کے آؤ, لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا, بیچنا نہیں, مجھ سے پوچھنا ضرور. وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو اب وہاں پر ایک گاہک آیا جو دراصل فرشتہ تھا. اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ بچے نے کہا کہ 3 درہم میں. کہا نہیں, میں اس سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہا نہیں, میری والدہ سے, مدر سے میں نے پرومس کیا ہے, میں مشورہ کیے بغیر تو نہیں دوں گا. والدہ کے پاس آیا, والدہ سے کہا کہ گاہک تو آیا تھا مگر پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا, کہہ رہا تھا بغیر مشورے کے دے دو. امی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا, میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا واپس جاؤ, اسی سے مشورہ کرو کرنا کیا چاہیے, بیچنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے. یہ شخص, یہ بچہ واپس گیا. اب ذرا میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ مجھ تک کیسی زبردست ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میرے رب کے کلام میں کتنے پیارے واقعات ہیں. ان بچوں کو سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کے واقعات پڑھنے والے, اپنے بچوں کو سنانے والے بن جائیں تو کتنا انٹرسٹڈ واقعات, ونڈرز آف قرآن ہیں, سنیں گے بھی. اولیاء کرام, انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور پھر اس میں سبق بھی بہت زبردست ہے. بہرحال وہ بچہ گیا اور جا کے فرشتے سے کہتا ہے امی نے کہا ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کہا بیٹا بیچنا نہیں, ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کے آئیں گے, تم سے یہ گائے, یہی والی گائے طلب کریں گے. تم اس کی قیمت کتنی طلب کرنا, ان کو کہنا اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر مجھے گولڈ دو گے اتنے وزن کے مطابق, تب میں نے یہ گائے دینی ہے. امیزنگ, نارمل گائے اتنی مہنگی کیوں بکے گی, مگر اللہ کی شان دے دو ہیں. اب یہ نوجوان وہ گائے لے کر گھر آ گیا. اب کیا ہوا, سائملٹینیسلی پیرالل ایک اور اسٹوری اس دور میں ہوئی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور جس کا نام تھا عامیر. اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. انویسٹیگیشن ہوتی رہی, قاتل ڈھونڈتے رہے, قاتل ملے ہی نہ. بہت بڑا آدمی تھا, سارا شہر پریشان کہ اس کو مارا کس نے. کہا ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, وہ بتائیں. حضرت موسیٰ سے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے, ہمیں قاتل کی تلاش ہے. آپ نے فرمایا ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو, اس کی دم یا زبان, 2 روایتیں ملتی ہیں, اس لاش پر مارو گے تو وہ لاش کھڑی ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب اس قوم نے بڑی گڑبڑ کی, سوال کرنا شروع کیا حضور بتائیں گائے کیسی ہوگی. آپ نے اس کا کلر بتایا, پھر کہیں وہ کچھ اور واضح کیجیے, ایسی اس کا قد کتنا ہوگا, اس کی لک کیسی ہوگی,
क्वेश्चन करते रहे। कंप्यूटर में होता है नैरो सर्च करते गए, वो अपनी सर्च को नैरो करते गए, इतने सवाल किए, हजरत मूसा ने सारे जवाब दिए। ये सारे सवालों जवाब सूरह बकरा में मौजूद हैं। कलर बताइए, कद बताइए, और बताइए कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, ये क्वेश्चन करते रहे। हजरत मूसा जवाब देते रहे। आखिरकार इतनी सर्च नैरो हो गई, इतना जिसको कहना कि क्लोज कर दिया कि अब दुनिया में ऐसी एक ही गाय थी जो उस नौजवान के पास थी। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस नौजवान के पास पहुंचे। कहा यही वाली गाय चाहिए। कहा मैं दूंगा तो सही, मगर गोल्ड के वजन के बराबर में दूंगा। गोल्ड दिया गया, वो गाय खरीदी गई। उसके बाद उसकी दुम या उसकी जबान को काटकर उस जनाब लाश पर जब मारा गया, वो लाश खड़ी होकर जवाब देती है कि मेरे चचा के बेटों ने मुझे कत्ल किया है। वो भी गिरफ्तार हो गए। मगर सुभान अल्लाह, इस कुरानी वाकया सूरह बकरा के पीछे जो पस मंजर है, ये कौन सी गाय का जिक्र है सूरह बकरा में, ये हमारे कुरान में वाकया है। अब उलमा ने इस एक वाकये से क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें दिए। पहली बात जो उलमा फरमाते हैं कि अगर बंदा नेक हो और अपने बच्चों के लिए थोड़ी चीज भी छोड़ जाए, अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता है। कुछ लोग कहते हैं यार बच्चों के लिए कमाना है, फैमिली के लिए कमा रहा हूं, बच्चों के लिए छोड़कर भी तो जाना है ना। उसके लिए ये नहीं सोचता मैं हराम कमा रहा हूं या हलाल कमा रहा हूं, किसी तरह भी पैसे चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। याद रखिए, हराम के माल से फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। एक छोटी बच्चिया छोड़कर गया, अल्लाह ने उसके बच्चे को मिलियनर बना दिया क्योंकि हलाल का था। दूसरी खूबसूरत बात उलमा कहते हैं, ये बच्चा नवाजा क्यों गया, इसके पीछे क्या राज है। इस बच्चे ने माँ की खिदमत की, अपनी माँ की फर्मा बरदारी की, लकड़ियां काट कर लाता, माँ को देता, अपनी रात में माँ की खिदमत करता। माँ की दुआ ऐसी मिली, विरसे में थी तो एक गाय, लेकिन अल्लाह ने उसको करोड़पति बना दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बहुत खूबसूरत बातें समझने वाली हैं। कुरान का ये मैसेज लेने वाला है कि आज हम सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। अपनी आल औलाद को गुनाह से बचाना, अपनी आल औलाद की किफालत करना, ये शरीयत को मतलूब है। मगर गलती हम कहाँ कर जाते हैं कि फैमिली को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपने रब को नाराज कर देते हैं। इस बात की तमीज उठा देते हैं कि मैं जो कमा रहा हूं ये हलाल है या हराम है। यहां मैं दोनों तरफ के लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। मर्द हजरात, कभी भी फैमिली के लिए, फैमिली के प्रेशर में आके हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि आप हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाएंगे, उन बच्चों की परवरिश ही हराम से होगी। फिर खुद बताइए वो बच्चे कैसे फर्मा बरदार और आगे जाके आपके ओबीडियंट बनेंगे। और यहां मैं अपनी बहनों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा। मेरी वो माएं और बहनें जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं या बाद में इस बयान को सुने, कभी अपने घर के फर्द पर, अपने घर के मर्द पर ये प्रेशर ना दिया करें कि हमें हमारी ख्वाहिशें पूरी करके दो, हमें कहीं से भी ला कर दो। देखो बराबर वाले ने कितना बड़ा घर बना लिया, उसने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, देखा तुमने कैसा शानदार फर्नीचर था उसके घर में। अब ये वो प्रेशर क्रिएट होता है जिसमें बंदा अब अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, अब हराम की तरफ जाता है। पहले के जमाने की औरतें कैसी थी, जब मर्द कमाने के लिए निकलता था वो औरतें कहती थी देखो हराम न कमाना, हम थोड़े पर हलाल पर गुजारा कर लेंगे, हम अजाब नहीं सह सकेंगे। मगर आज की खवातीन कहती हैं किधर से भी लाओ, चोरी मारना हो, डाका करना हो, हमारी लिमिट, हमारी ख्वाहिशात पूरी करो। ये दोनों तरफ के लिए सबक है कि मर्द को अपने बच्चों को राजी करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए परवरदिगार को नाराज नहीं करना। अगर रब राजी है तो सब राजी हो जाएंगे, अगर रब ही को नाराज कर दिया तो फिर जिंदगी कैसी है। और दूसरी अहम बात, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, कुरान का ये वाकया वालिदैन के अदब का दर्स देता है। सुभान अल्लाह, ये वो नेमत है मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी दुआएं लीजिए, उनकी बरकतें लूटिए। आप दुनिया में बहुत सारी नेकियां करते हैं, मगर माँ बाप तो वो अजीम हस्ती हैं। प्यारे आका फरमाते हैं जिसका मजमून है जो बच्चा मोहब्बत के साथ, फकत विद द गेज ऑफ लव, जरा समझिएगा, मोहब्बत के साथ जो बच्चा अपने वालिदैन को देखता है, अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी रसूल ने शानदार क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह, वालिदैन तो घर में होते हैं, अगर कोई 100 बार माँ बाप को देख ले, माँ बाप को तो बार बार देख सकता है। प्यारे आका ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता है। अरे ये वो नेमत है जिनको देखने से हज का सवाब है। तो
تو خدمت کا عالم کیا ہوگا. لیکن آج پرابلم یہ ہے ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج آدھی رات کو دوست فون کرے یار میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, ارے کدھر ہو بتاؤ میں ابھی آتا ہوں. آدھی رات کو دوست کے لیے آپ اویلیبل ہیں. آپ کے آفس میں کسٹمر آتا ہے, آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے, کیا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ, بیٹھیے بیٹھیے میں چائے پلاؤں آپ کو, اچھا پانی تو پیئیں گے نا, اچھا ایک جوس تو پینا پڑے گا, اور سنائے کھانا کھایا کہ نہیں. بہت اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے, ہر انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے. مگر سوال میرا یہ ہے کبھی یہی انداز میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا کہ ابو جی آپ کو میں پانی پلاؤں, میں کچھ آپ کو کھانا پیش کروں, آپ کے جوتے میں اتار دوں, پنکھا تھوڑا آپ کی طرف کر دوں. والد بچے کو آواز دیتا رہ جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے, آپ بڑے جناب ویل مینرڈ ہوں گے, آپ کی خوش اخلاقی کے چرچے ہیں. علماء کہتے ہیں, محدثین لکھتے ہیں کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. پہلا احسان بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے, تکلیف اٹھاتی ہے. دوسرا احسان ولادت کے وقت ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے کہ ایک بار موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے. اور تیسرا احسان کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے. اور والد ایک احسان کرتا ہے ان تینوں میں سے کہ پرورش کرتا ہے. تو ماں کا حق ماں سے زیادہ ہے. لیکن اسلام کتنا خوبصورت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو جناب آج سے ماں ہی کی خدمت کرنی ہے, والد کی کوئی ویلیو نہیں. نہیں نہیں, بہت خوبصورت تطبیق کی ہے, کیٹیگرائز کیا ہے علماء نے. علماء کہتے ہیں رسپیکٹ باپ کی زیادہ کرے گا, خدمت ماں کی زیادہ کرے گا. یہ دونوں آنکھیں ہیں, ان دونوں کی قدر کی جائے گی. اور سبحان اللہ, ایک بار پیارے آقا سے سوال ہوا حضور والدین کا حق کیا ہے, بچے پر ماں باپ کا حق کیا ہے. کونین کے والی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی. آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. خدمت کر لے تو جنت مل جانی ہے, ناراض کر لے تو دوزخ مل جانی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ سارے دوست خوش رہیں, ساری فیملی خوش رہے, سارے جناب میرے گاہک خوش رہیں, میرے کسٹمر مجھ سے بڑے راضی رہیں. پہلے سوچو کہ ماں باپ خوش رہیں, یہ راضی ہیں تو رب راضی ہیں, انہیں نہ ستانا. علماء نے ادب لکھا کہ بچہ باپ کے ساتھ کیسے رہے. فرمایا بیٹا باپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جیسے بیٹا غلام ہے اور باپ آقا ہے. غلام جس طرح آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, ایسا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ والد کے سامنے رہے. مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے بوڑھا باپ کہ بیٹا میرے لیے کچھ دوائی لے آ, بیٹا میرا یہ کام کر دے, اور بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا, اور گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملنی ہے. والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے. کئی بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بعد میں انہی کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے. تو خدا را آپ اس بات کو آج پکا سچا سبق لے کر جائیے. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے, پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے. جب تک ماں تھی اس نے بنا کے رکھا. کہ پیارے آقا نے آمین کہا تھا دعا پر. اسی حدیث کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا جبریل امین نے یہ بھی دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر وہ بھی برباد ہو جائے. اور آقا نے اس پر بھی آمین کہی ہے. اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں, خدا را ان کی تعظیم کرو. اچھا ہوتا کیا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, کچھ پرابلم ہو جاتی ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان. جب بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے, لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے, اونچا سننے لگتے ہیں. آپ کو بعض اوقات 2-3 بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. ناراض ہو کے نہیں کرنا, ابو بار بار بتاتا ہوں سنتے ہی نہیں ہیں, آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی. کبھی یہ مت کہنا. ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے کہیں سے. تو بیٹا کہتا ہے امی جان نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی. کہ نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. ارے ماں آپ کو غلطی ہو گئی ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. ماں چپ ہو گئی. تھوڑی دیر بعد کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے. اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا, ارے ماں کمال کرتی ہو, بتا رہا ہوں کوئی آواز نہیں ہے, خامہ خواہ مجھے تنگ کر رہی ہے, اب دیکھنے بھی بیزی ہوں میں. اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا ذرا یہ سامنے ایک باکس پڑا ہے ذرا اسے کھولنا. بیٹے نے وہ باکس کھولا, اس کے اندر ایک پرانی سی بک پڑی تھی, بیٹا وہ لے کر آؤ. وہ بیٹا لے کر آیا, اس میں تصویریں تھیں جیسے اے فار ایپل, بی فار بنانا, اس طرح اس زمانے کی ایک پکچر, ایک بک تھی. کہا بیٹا یہ ذرا بک دینا. ماں نے ایک پیپر کھولا اور کہا بیٹا یہ جو تصویر ہے نا
बचपन में तुमने मुझसे 70 टाइम्स 70 बार यही सवाल बार बार पूछा, अम्मी ये क्या है? मैं तेरा गाल चूमती और तुझे बताती बेटा ये सेब है। तूने दोबारा पूछा थोड़ी देर बाद, अम्मी ये क्या है? मैं फिर तुझे चूमती और कहती बेटा ये सेब है। 70 बार तूने पूछा, मैं राजी होती रही कि मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है। मैंने 3 बार तुझसे एक बात पूछ ली तो तुझे बुरा लगा। सोचो नीचे इस्लामी भाई, अगर माँ बाप बूढ़े हैं ना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी गलती पता है क्या है? हम अपने माँ बाप के पास जाकर भी अपनी बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। एक तो मोबाइल जान नहीं छोड़ता, दूसरा उन्हें जाकर भी बता रहे होते हैं कि फैक्ट्री में बड़ा बर्डन है, आजकल बड़ा सीजन आया हुआ है, आजकल मेरी ये शिपमेंट गई है। अरे माँ बाप को शिपमेंट का क्या काम है? उनको सॉफ्टवेयर से क्या लगे? आप उधर जाएं, उनसे वो बात करें जो वो करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप आपको एक ही स्टोरी बार बार सुनाएंगे, अपनी बहन की, अपने वालिद की, अपने किसी खानदान की, उनको अच्छा लगता है, उनसे उनके मतलब की बातें करें ना। अगर आप वाकई दिल जीतना चाहते हैं ना माँ बाप का, जाकर के अम्मी वो आप बताती थी ना वो आपकी बहन का वाकया जरा दोबारा सुनाएं, वो बड़े शौक से आपको सुनाएंगे। यही उनकी दिलजोई है, यही उनकी टाइम का अच्छा स्पेंड है कि उनकी पसंद की बातें करें। वहां जाकर भी हम अपनी पसंद की बातें कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें। खुदा की कसम शायद मेरी बातें अभी समझ ना आए, लेकिन जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन एक एक बात याद आएगी कि मैंने कितनी खिदमत की, मैंने कितनी दुआएं दी। आप परेशान है ना, अगर आप में से मेरा कोई भाई कारोबारी मुश्किल में है, आप में से मेरा कोई भाई अगर बीमार है, किसी भी टेंशन में हो, आप हमें कहते हो, बुजुर्गों को कहते हैं दुआ करने के लिए, अच्छी बात है, मगर जिसकी माँ है ना, अरे उसकी जाकर कदमों में बैठकर दुआ ले। अगर माँ के दिल से दुआ निकल गई ना, ये अर्श तक जाती है। देखो एक तो ये है कि मैं कहूं अम्मी दुआ कर दे, अब्बू दुआ कर दे, ये और है। खिदमत इतनी करो कि मुझे कहना ना पड़े उनके दिल से दुआ निकले। और जिस दिन माँ के दिल से दुआ निकल गई ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी बिजनेस की डिफिकल्टीज माँ की एक दुआ ने हल कर देनी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलाम मर्तबा तो जानते हो ना, है उलुल अज़्म रसूलों में उनका शुमार होता है। अल्लाह से अर्ज की, मौला मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन है? का मूसा तेरा जन्नत में पड़ोसी एक कसाई है। कलीमुल्लाह का पड़ोसी कसाई? का या अल्लाह मैं मिलना चाहता हूं उस कसाई से। एड्रेस बताया गया, तभी वाकया हजरत मूसा वहां पहुंचे, देखा एक बड़ा गरीब सा कसाई था, मगर उसके 2 बूढ़े माँ बाप हैं। वो करता क्या था, अपने मुंह में निवाले चबा चबा कर अपने माँ बाप को खिलाता था। हजरत मूसा उसके घर में दाखिल हुए, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। उस नौजवान को हजरत मूसा ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था कि मैं मूसा हूं, का हुजूर आप ही हजरत मूसा हैं। हजरत मूसा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? कब मेरे माँ बाप हमेशा दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें जब तक मौत ना देना, जब तक हजरत मूसा का दीदार ना करे। मेरे माँ बाप ने आपको देखा है और उनका इंतकाल हो गया है। कहा बेटा मैं ही मूसा हूं, और भी कोई दुआ देते थे? कहा जब भी खाना खिलाता था माँ बाप ये दुआ देते थे, या अल्लाह हमारे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते हैं बेटा तुम्हारे माँ बाप की दुआ कबूल हो गई है, तुम ही जन्नत में मेरे पड़ोसी हो। अरे माँ की दुआ कसाई को हजरत मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दे, फिर कौन सी मुश्किल बाकी रहती है? एक और रिवायत में आता है हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते थे अल्लाह की बारगाह में। एक बार आप तशरीफ ले गए तो इरशाद हुआ, ए मूसा आप संभल के बात करना। अर्ज की, मौला पहले भी कई बार आया तेरी बारगाह में बात करने, कलाम करने। फरमाया, ए मूसा जब तू पहले आता था तेरे पीछे माँ की दुआएं थी, अब तेरी माँ नहीं है, वो दुआएं नहीं है तेरे साथ। अल्लाह अकबर, अगर माँ है तो ले लो ना दुआएं, कर लो खिदमत। ये अगर बूढ़े हो गए, एक अजीब बात मुझे समझ नहीं आती, 2 माँ बाप से 10 बच्चे संभल जाते हैं, मगर आज के 10 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभलते। उन्हें बर्डन फील करते हो, उन्हें अपनी प्राइवेसी ब्रेक करने का सबब समझते हो। कभी न समझना। बल्कि जो बड़े हैं ना, मैं उनको भी एक दर्स देना चाहता हूं। अगर आपके माँ बाप हयात है और आप बच्चों वाले हैं, अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप के हाथ चूमिए। आप बड़े हो गए कोई बात नहीं, आप खुद दादा बन गए, खुद नाना बन गए, अगर आपके माँ बाप हयात हैं, आप अपने बच्चों के सामने उनकी ऐसी खिदमत करो। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि हमारा वालिद माँ बाप से कैसा बर्ताव कर रहा है, हमें भी अपने वालिद और वालिदा से ऐसा बर्ताव करना है। जो वालिद अपने माँ बाप को शाउट कर रहे होते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हैं कि हमने भी बड़े होकर यही करना है। आखिरी बात, एक बार एक शख्स ने अपने बेटे से कहा, एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा सर्दियां आ गई हैं, अब मेरे पास ब्लैंकेट भी पुराना हो गया है, बेटा एक ब्लैंकेट तो मुझे ला दो।
تو اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, چھوٹے بیٹے سے یعنی اس کے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دادا جان کے لیے اسٹور سے ایک بلینکٹ نکال کے لاؤ. تو بیٹا گیا اور کافی دیر لگا دی, واپس آیا تو بلینکٹ بیچ سے کٹا ہوا پھٹا ہوا تھا. کہا بیٹا یہ کیا کر کے لایا؟ کہا ابو جان میں آدھا کاٹ کے لایا. کہا کیوں؟ کہا آج دادا جان جس کوارٹر میں رہتے ہیں کل بڑے ہو کر آپ نے بھی تو وہیں رہنا ہے, اور میں پھر آدھا بلینکٹ آپ کے لیے بچا لیا. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. کبھی بھی باپ کو نہ ستائیں, آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, پھر دیکھیں آپ پر کیسی رحمتیں برستی. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, حدیثیں بہت یاد آ رہی ہیں, واقعات بھی ایسے ایسے یاد آ رہے ہیں کہ میں بیان ہی کرتا چلا جاؤں, لیکن اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. قرآن کی سورہ بقرہ سے جو میسج ملتا ہے, آپ خدمت کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں. اللہ نے چاہا آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اپنی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ, میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ کسی وجہ سے ماں باپ کو ستایا ہے, کسی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھایا ہے, بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو پریورٹی دینے لگتے ہیں اور ماں کو جناب پوچھتے ہی نہیں, تو آج معافی مانگ لو. رمضان کا مہینہ ہے اور ماں باپ کمال کی ہستی ہے, جب بھی معافی مانگو سینے لگا لیتے ہیں, اور کوئی اتنا معاف نہیں کرتا جو ماں باپ معاف کرتے ہیں. خاص طور پہ ماں سے تو جب نم آنکھوں سے جا کر معافی مانگی, اس نے سینے ہی لگایا ہے, جا کے اس سے معافی مانگ لیجیے, راضی کر لیجیے. اچھا آخری بات, کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جناب یہ باتیں تو بڑی اچھی ہو رہی ہیں مگر میں تو ویسی خدمت نہیں کر سکا جو زندگی میں ماں باپ کی کرنی تھی, اب کیا کروں؟ ون آف دا بیوٹیفل ریلیجن, اسلام جو ہے نا کمپلیٹ ریلیجن ہے, ہمیں شریعت ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ماں باپ کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکا, علماء کہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خوب دعائیں کرے, خوب اصالے ثواب کرے, خوب نیکیاں کرے, ان کو ثواب پہنچاتا رہے. اللہ قیامت کے دن ماں باپ کی روح کو بچے سے راضی کر دے گا. مرنے کے بعد تو انہیں نفع پہنچاؤ نا. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی بچہ گناہ کر رہا ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. یاد رکھو, اولاد کے نامہ اعمال والدین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو خوب نیکیاں کریں. ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین ہر جمعے کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ بچے کی مغفرت کر دیتا ہے. یعنی ماں باپ کی قبر پر ہم جائیں, انہیں تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے, پڑھنے والے کا بھی کام بن جاتا ہے. کیا کمال کی ہستی ہیں, زندگی میں دیکھا تو حج کا ثواب, مرنے کے بعد قبر کی زیارت کی تو بھی مغفرت کی برکت ہے.